وفي العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. سورۃ الانعام کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تورات، انجیل اور قرآن مقدس کی عظمتوں کا ذکر فرمایا ہے. سابقہ آیات مبارکہ میں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو ایسے 10 اصول ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، شرائع ہیں، جو اتنے جامع کامل مکمل ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک ان میں کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جو بندہ یہ بات دیکھنا چاہے کہ میں حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پڑھ لوں، جو وصیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے یعنی جو سب سے اہم ہوتی، تو حضور کی جو وصیت پڑھنا چاہے تو وہ ان 3 آیات کو پڑھ لے. اور اسی لیے میرے محبوب نے سرکار دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ من یبایعنی، تم میں کون ہے جو ان 10 اصولوں پر میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. یعنی یہ کتنا اہم چیزیں ہیں کہ حضور بیعت کرتے تھے اسلام پر، حضور بیعت فرماتے تھے جہاد پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی علی السمع والطاعت پر کہ میرا بات سنو گے اور اطاعت کرو گے. لیکن بطور خاص فرمایا کہ جو شخص میری ان 3 آیات پہ بیعت کرے. اور ان 3 آیات میں کیا اصول تھے؟ سب سے پہلا اصول جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ پاک نے حکم دیا کہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اس لیے میرے عزیزان محترم، بزرگان محترم، برادران محترم، یاد رکھ لو کہ سب سے بڑی بلا جو ہے وہ شرک. ہر ممکن کوشش کیا کرو، جیسے کہ آقا کا حکم ہے کہ آپ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ کرنا. ان قتلتا او صلبتا او حرقتا، قتل ہو جاؤ، پھانسی پہ چڑھ جاؤ اور تمہیں آگ میں جلا ڈالا جائے لیکن شرک نہ کرتے. اور موٹی بات یاد رکھیں کہ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا.
اور شرک کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں میرے اللہ کے لیے خاص ہیں ان کو کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا. اور وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ عبادت. وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ دعا، پکارنا. وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ نظر، نیاز، استغاثہ. بس ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جو عبادات ہیں یہ خالص اللہ کے لیے ہیں. اور اسی طرح ندا ہے، پکارنا ہے کہ یا اللہ یا رحمانی صرف اللہ کے لیے ہے. کسی نبی اور ولی کو حرف ندا کے ساتھ غائبانہ نہیں پکار سکتے. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھ بیٹھے مثلا کہ جب میں کہوں گا یا رسول اللہ مدد، یا نبی اللہ مدد، یا علی مدد، تو وہ میری مدد کریں گے، تو اسی کا نام شرک ہے. ایک بات اصولاً یاد. تو پہلی بات کیا تھی کہ شرک نہ کرو. اور دوسری بات کیا تھی؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان کی فرما برداری، اطاعت، معروف. اور تیسرا حکم کیا تھا؟ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی بچوں کو اس وجہ سے کہ آبادی بڑھ جائے گی، ہم بھوکے مر جائیں گے تو قتل نہ کرو، نہ لڑکیوں کو نہ لڑکوں. اور اسی زمین میں علماء نے یہ بھی بتلا دیا کہ جیسے بچے کو زندہ درگور کر دینا قتل ہے، یا بوقت پیدائش گلا دبا دینا قتل ہے، اسی طرح اپنی اولادوں کو دین سے ہٹا دینا جو ہے یہ بھی قتل ہے. کہ جو لوگ اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے. اور دینی تربیت کا وقت کب ہوتا ہے؟ کہ جب بچہ 4 سال کا ہو تو بس اسی وقت انگلی پکڑ کے دین پہ لگاؤ. اگر اس وقت تم غفلت کر گئے تو پھر بچے دین پہ نہیں آتے. الا من ہداہ اللہ، مگر وہ جس کو اللہ چاہے. تو اپنے بچوں کو دین سے ہٹا دینا، اپنے بچوں کو مشنری سکولوں میں، عیسائی سکولوں میں، کافر سکولوں میں، کفر کے ماحول میں، دیار کفر میں رکھنا جو ہے یہ بھی ان کا قتل ہے. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا. یہ 3 چیزیں آ گئیں. اور چوتھی چیز کیا تھی؟ کہ ولا تقربوا الفواحش، جتنی منکرات ہیں، گناہ کے کام ہیں، ظاہر ہیں یا چھپے ہوئے، ان کے قریب بھی مت جاؤ. اور اس کے بعد کیا حکم تھا؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اللہ نے فرمایا خبردار کسی کو قتل نہ کرو، کیونکہ قتل انسانی جو ہے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. ایک مسلمان کے خون کی حرمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ ہے. تو لہذا لسانی جھگڑے کھڑے کر کے، صوبائی جھگڑے کھڑے کر کے، اور قومی جھگڑے کھڑے کر کے، یا مذہبی جھگڑے کھڑے کر کے قتل کرنا جو ہے یہ ایک عظیم جرم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو معاف کرے اور ہدایت دے. صرف 3 جرم ہیں جن کے عوض میں بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ قتل بھی آپ یا ہم نہیں کریں گے بلکہ وقت کا محکمہ اور عدالت کرے گی. وہ 3 جرم کون سے ہیں؟ میرے محبوب نے وضاحت کر دی. السیب والزانی، کہ اگر کوئی بندہ شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا موت ہے، اس کو رجم کیا جائے گا. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا جو بندہ کسی دوسرے کو قتل کرے تو اس کی سزا بھی موت. اور تیسرا جرم حضور نے فرمایا الفارق لدینہ، کہ جو بندہ اپنا دین اسلام چھوڑ کے دین اسلام سے نکل جائے، مرتد ہو جائے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد یہودی بن گیا، مسلمان ہونے کے بعد عیسائی بن گیا، مسلمان ہونے کے بعد قادیانی بن گیا، مسلمان ہونے کے بعد یعنی دین اسلام سے نکل کے کسی باطل فرقے میں چلا گیا تو یہ ارتداد ہے. اور مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، کیونکہ اسلام قبول نہ کرے. اللہ جب کسی پر اکراہ اور جبر نہیں کرتے، اس کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اگر مرتد ہو تو پھر سزا قتل ہے. اور دنیا کے ہر قانون میں باغی کی سزا قتل ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ کسی ملک کے وفادار شہری ہیں، اگر آپ نے کسی ملک کی وفاداری کا، کسی ملک کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، اگر آپ اس کا ارتکاب غداری کا کریں گے تو پھر بغاوت ہے، سزا ہے موت. ان چیزوں کے حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا، یہ یاد رکھیں یہ اصول دین ہیں، یعنی بنیادی مسائل ہیں.
ایک تو عقیدے میں ہے اور یہ احکام میں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں امیر بنایا ہے اور تمہارے زیر سایہ کچھ یتیم ہیں تو ان یتیموں کی مدد کرو، ان کو اپنے گھر سے کھلاؤ، لیکن ان کی دولت کو، مال کو، پیسے کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ اور اگر تم بھی غریب ہو اتفاق سے اور یتیم بچے بھی ہیں تو پھر ان کی نگرانی کرو، مل کے کھا سکتے ہو لیکن انصاف کے ساتھ۔ اور یتیم کی کفالت کا یہ معنی ہے کہ میرے محبوب نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے، فرمایا انا وکافل الیتیم۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو بندہ کسی یتیم کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت میں میرے قریب جنت میں گھر دیں گے۔ اتنا بڑا درجہ ہے یتیموں کی خدمت کرنے کا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، عید کے دن، خوشی کے دن بھی ان کو کوئی کپڑے دیتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، تو اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ کہ میرے بندے نے ان یتیموں کو راضی کیا ہے تو میں بھی ان پہ راضی ہو گیا۔ اسی لیے حکم ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور جب یتیم عقل کو پہنچ جائے، جب یتیم سمجھدار ہو جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب اس کو نفع نقصان کا علم آ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو اور گواہ بنا کے لکھوا لو تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ رہے۔ اور اس کے بعد حکم ملا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ لینے دینے میں، ماپ تول میں کبھی کمی نہ کریں بلکہ پورا پورا ماپ تول کریں۔ اس میں چونکہ حضور پاک کے زمانے میں چیزیں بیچنے کے دو ہی انداز تھے کہ یا تو اس کو تولا جاتا تھا یا بھرا جاتا تھا، میپ کیل کیا جاتا تھا، ورنہ حکم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیتے دیتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ہر چیز میں عین وفا کریں اپنے وقت کو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے تحقیق کے ساتھ کہ اگر آپ کی نوکری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور 8 گھنٹے آپ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن اس میں 15 منٹ آپ چائے میں ضائع کر دیتے ہیں، کوئی دوست آ جائے تو اس کے ساتھ باتیں کرنے میں آپ 15 منٹ ضائع کر دیتے ہیں، تو قیامت میں آپ پکڑے جائیں گے کہ آپ نے آدھا گھنٹہ خیانت کی۔ آپ کا جو کنٹریکٹ ہے، جو معاہدہ ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا، وہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ اگر اس میں کمی ہو گئی ہے تو اتنا وقت لگائیں تاکہ تمہارے ذمہ قیامت میں حق نہ رہ جائے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ بالکل عین عدل انصاف کے ساتھ، ہاں جو چیز تمہاری طاقت میں نہ ہو اللہ وہ معاف کر دیں گے۔ یعنی تم نے تو کوشش کی انصاف کرنے کی، تم نے کوشش کی ہے پوری ناپ تول میں، لیکن بندہ ہے۔ اور اس کے بعد حکم دیا گیا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو، کیا معنی؟ گواہی دو، بات کرو، فیصلہ کرو، قول میں ہر چیز آ گئی تو عدل کرو، انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، فیصلہ حق پہ ہوگا، بات حق پہ ہوگی، گواہی حق پہ ہوگی، اللہ نے حکم دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو عہد تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے پورا کرو، وفا کرو، کیونکہ بعض بندے کے عہد اللہ کے ساتھ ہیں اور بعض بندے کا عہد بندے کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ تم نے کیا عہد کیا تھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، یہ بندے کا اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ اسی طرح ایک بندہ منت مان لیتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں تیرے گھر کا عمرہ کروں گا، تو ابھی عہد ہو گیا اللہ کے ساتھ، تم نے اپنے ذمے نظر لازم کر لی ہے، تو اب اس کو پورا کریں۔ تم نے منت مان لی، تم نے وعدہ کر لیا کہ یا اللہ اگر میرا یہ مشکل حل ہو جائے تو میں تیرے نام پہ خیرات کروں گا، تو اب وہ پورا کرو۔
کیونکہ مومن کی صفت یہ ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ منت ماننے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو کام اللہ پاک تقدیر میں لکھ چکے ہیں وہ ہر حال میں ہونا ہے، اور منت ماننا تمہیں اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ضرور مانو۔ حضور نے فرمایا اتنا ہوتا ہے کہ کبھی بخیل کا مال جو ہے چلو نکل جاتا ہے، کیونکہ ایسے تو وہ بھی خیرات نہیں کرتا، لیکن جب منت مان لیتا ہے تو پھنس جاتا ہے، چلو کچھ نہ کچھ اس کا مال اسی بہانے اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، ورنہ ہوگا وہی جو اللہ پاک فیصلہ کر چکے ہیں، چاہے تو منت مانو یا منت نہ مانو۔ لیکن وہ منت ماننا یا نہ ماننا حقیقت میں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا لکھا ہوا ہوگا تو ہم مانیں گے، ورنہ اصل بات وہی ہے کہ آدمی کا ایمان تقدیر پہ رہے کہ جو رب میرا فیصلہ کر چکا ہے اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اب اگر وہ کافر گھرانے کا بندہ ہے تو ان کا زور جو ہے زیادہ مادیات پر ہوگا، زیادہ ظاہر چیزوں پہ ہوگا، ہسپتال، ڈاکٹر، علاج، معالجہ۔ لیکن اگر مسلمان ہے تو اس کا رجوع ہر وقت اللہ کی طرف ہوگا، وہ سمجھے گا کہ بھی علاج سنت ہیں، اسباب ہیں، لیکن اصل تو بھائی شفا اللہ نے دینی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو ایک چھوٹی سی گولی میں بھی شفا ڈال دیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں تو بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں جناب باہر لاکھوں روپے خرچ کر کے آپریشن کراتے ہیں، مر جاتے ہیں، اپنے ملک میں آپریشن کرانے والے زندہ چل رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اصل میں مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ ورنہ دیکھو بچہ تمہارے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، بچہ یہودی کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، عیسائی کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، ہندو کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، سکھ کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، اولاد تو سب کی ہو رہی۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جب کسی اور کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا ایمان اور ضمیر اور افکار جو ہیں وہ اللہ کی طرف نہیں جاتے، اور مومن کو جب خبر ملتی ہے تو سب سے پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، دیکھو جی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، کیونکہ اس کا ایمان اللہ کی طرف ہے۔ باقی اسباب میں اٹک جائیں گے کہ جی میں نے شادی کی، میاں بیوی ملے، دونوں صحت مند تھے، پھر باقاعدہ لیڈی ڈاکٹر کو دکھاتے رہے، عین ولادت کا وقت آ گیا، ہسپتال میں لے گئے، بڑا زچہ بچہ دونوں آرام سے، اس کی نظر اسباب میں اٹکی رہتی ہے، اور مومن کی نظر خالق کے اسباب کی طرف جاتی ہے۔ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے میرے مقدر میں اولاد لکھی تھی، اللہ نے عطا فرما دی، اور اگر اللہ تبارک و تعالی بچے کو بچانا چاہیں تو لاکھوں عورتیں ہیں جو بیچاری جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی ہوتی ہیں، وہیں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اپنا بچہ اٹھا کے گھر آ جاتا ہے، کوئی دوائی دینے والا نہیں، کوئی دائی بھی نہیں ملتی۔ اور لاکھوں لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو ولادت کے لیے باہر کے ملکوں میں لے کے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن بچہ بھی مر جاتا ہے، ماں بھی مر جاتی ہے۔ یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے اور کافر کی نظر فقط اسباب پہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جب اللہ سے وعدہ کرو تو پورا کرو، اور آخری حکم کیا دیا تھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ میں نے قرآن میں اتارا ہے، محمد مدنی کی زبان سے بتلایا ہے، اور جو آکام میں نے صورت میں بھی بیان کیے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے، بس اسی رستے کو پکڑ لو، ادھر ادھر نہ بھٹکو۔ اس لیے میرے محبوب نے ایک خط کھینچا، لکیر کھینچی، ادھر بھی لکیریں کھینچی، ادھر بھی لکیریں کھینچی، اور فرمایا اسلام یہ صراط مستقیم ہے، کتاب اللہ، اور ادھر ادھر جاؤ گے تو پھر بھٹک جاؤ گے، یہودیت میں جاؤ، نصرانیت میں جاؤ، شرک میں جاؤ، اوثان میں جاؤ، جدھر بھی جاؤ گے ہر جگہ شیطان پکارنے والے کھڑے ہیں، تمہیں ہلاک و برباد کر دیں گے۔ نجات اسی میں ہے کہ قرآن کو پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اور یہاں فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اور صراط مستقیم کے چلنے کا علاج بھی بتلا دیا کہ کیسے چلو گے۔ فرمایا تم عقل سے بھی نہیں چل سکتے، زور سے بھی نہیں چل سکتے، دولت سے بھی نہیں چل سکتے، علم سے بھی نہیں چل سکتے، لعلکم تتقون، دل میں میرا خوف پیدا کر دو تو پھر چل سکتے ہو۔ کیونکہ ہر طرف گمراہ کرنے والے شیطان ہیں، شہوات ہیں، لذات ہیں۔ ہر طرف شیطان بلاتا ہے، کسی طرف عورت بلاتی ہے، کسی طرف حسن بلاتا ہے، کسی طرف شباب دعوت دیتا ہے، کسی طرف شراب دعوت دیتی ہے، کسی طرف جوئے کے دروازے کھلے پڑے ہیں، کسی طرف سود کے دروازے کھلے پڑے ہیں، حرام کے دروازے کھلے پڑے ہیں۔ اور صراط مستقیم پہ ہم نے جانا ہے۔ کیسے جاؤ گے کہ دل میں میرا ڈر پیدا کر لو۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، آخرت پہ یقین پیدا ہو جائے، موت کا استحضار ہو جائے، قبر سامنے آ جائے، پھر کبھی بندے سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے طریقہ بھی بتلا دیا کہ کیسے چلو گے۔ تمہارے پاس کون سی سواری ہوگی؟ تقوی والی سواری۔ تمہارے پاس کون سا توشہ ہوگا؟ تقوی والا توشہ ہوگا۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر بندہ ہر گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور جب تک اللہ کا دل میں ڈر پیدا نہ ہو، لاکھ پہرے بٹھا دو، لاکھ تم اس کے اوپر پابندیاں لگا دو، لیکن کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف پیدا کر۔ یہ ساری چیزیں فرمانے کے بعد فرمایا ثم آتینا موسی الکتاب، موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربهم یؤمنون۔ اب میرے اللہ پاک نے فرمایا میرا بدری صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے کے کفار مشرکین یہ قرآن سے بھاگتے ہیں، یہ آپ کے فرمان سے بھاگتے ہیں، یہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، آپ کی شریعت اور کتاب کو نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، ہم نے پہلا نبی آپ کو تو نہیں بھیجا، آپ سے پہلے بھی تو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، کتابیں اتاری ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے بندہ بھاگے۔ ثم آتینا موسی الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، اور ایسی کتاب جو بالکل تماماً کاملاً جامعاً، ہر طرح سے تورات کامل مکمل جامع کتاب تھی، اور جس میں ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کی، ہر احکام بیان کیے، اوامر نواہی بیان کیے۔ اور اس کی کتاب کی کیا صفت تھی میرا مدنی؟ کہ وہ کتاب ہدایت تھی، وہ کتاب رحمت تھی، تاکہ تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو مل سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لقاء پہ ایمان لے آئیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، کتاب کامل، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، اور فرمایا ان کے بعد میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہم نے جو آپ کو کتاب دی، وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، اور ہم نے آپ کو جو کتاب دی یہ کتاب برکت والی رحمت والی کتاب، فاتبعوا، اسی قرآن کی پیروی کرو۔ جب تک وہ کتابیں تھیں تو اپنے زمانے میں ان کی پیروی تھی، لیکن ان کے بعد جب قرآن آیا تو سارے دین منسوخ ہو گئے، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اب قیامت تک کے لیے نبوت بھی میرے محمد مدنی کی، رسالت بھی میرے مدنی محمد کی، شریعت بھی میرے مدنی محمد کی، اور کتاب بھی میرے مدنی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے وضاحت آ گئی کہ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین الذی لا نبی بعدہ، جس کے بعد کوئی نبی نہیں، ولا رسول بعدہ، جس کے بعد کوئی رسول نہیں، ولا معصوم بعدہ، جس کے بعد کوئی معصوم نہیں، کوئی امام
یہ جو باطل عقیدے ہیں روافض کے، معصوم صرف میرے مدنی محمد کی ذات تھی، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ بلا کتاب بعد کتاب ہی، اور اللہ نے جو قرآن اتارا اس کے بعد پھر کوئی کتاب نہیں۔ اس لیے پہلے سپارے میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہ نے کیا صفت بیان کی ہے مومنین کی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ میرا مدنی مومن وہ ہیں جو اس کتاب پہ ایمان لائیں جو ہم نے آپ پہ اتاری یا آپ سے پہلے اتاری۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد اتاریں گے، جو آپ کے بعد بھیجیں گے، فرمایا نہ وہ کتاب جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے یا آپ سے پہلے پیغمبروں پہ، اس پر ایمان لائیں گے تو مومن بنیں گے۔ اس لیے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ کتاب رحمت والی، برکت والی جو ہم نے اتاری ہے، یعنی قرآن، اس کی اتباع پیروی کرو، چونکہ حضور کے بعد جو ہے پھر قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس لیے صحیح حدیثوں میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت النبی المصطفیٰ زوجت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہا، جب میرے حضور آقا سرکار دو جہاں کی وفات ہوئی تو بی بی صاحبہ نے جہاں اور الفاظ کہے تعزیت کے، مرثیے کے، وہاں یہ بھی کہا کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی، میرا ابا تیرے کس کس مقام کو، عظمت کو، جمال کو ہم روئیں، آج آپ کے جانے سے اللہ کے فرشتے اور وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد پھر وحی نہیں آئے گی۔ اس لیے بی بی فاطمہ الزہرا نے اعلان کر دیا، اور اسی میں حکمت تھی خدا جانے کہ اللہ نے یہ اعلان بھی سیدہ فاطمہ کی زبان سے کروایا تاکہ کوئی جاہل یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن حضرت علی پہ اترا ہے، کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ حضرت علی بھی معصوم ہیں، کوئی آدمی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ حضرت علی کی امامت پر حضور بھی ایمان لائے تھے۔ اس لیے اللہ نے بی بی فاطمہ کی زبان سے اعلان کروا دیا کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی، آج آپ کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر نجات چاہتے ہو تو پھر اسی کتاب کی اتباع کرو، فاتبعوہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب تم کتاب پہ عمل کرو گے تو اللہ تم پہ رحم فرمائیں گے۔ اور آگے پھر کافروں کا رد کرتے ہیں تاکہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو، کسی فرد کو عذاب نہیں دیتے جب تک حجت پوری نہ ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، تاکہ پھر تم یہ نہ کہہ سکو مکے والو، اے کفار مکہ، اے قریش مکہ، اے مشرکین مکہ، تم پھر یہ نہ کہو قیامت میں کہ ہم کیا کریں جناب، ہم سے پہلے جو دو پارٹیاں، جو جماعتیں، جو دو امتیں گزری ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، کتاب تو ان پہ اتری تھی، ہم پر تو کوئی کتاب نہیں اتری، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو جو کتاب آئی کوئی نہیں نا جی، ہمارے پاس تو کوئی انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے جو دو جماعتیں گزر چکی ہیں، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، ان پہ کتاب اتری تھی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہمیں تو ان کتابوں کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کتاب میں کیا حکم ہے۔ جب ہمارے پاس کتاب کوئی نہیں آئی تو ہم کیسے عمل کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے قرآن بھیجا ہے تاکہ یہ بات قیامت میں نہ کہہ سکو، تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو جائے، تمہاری یہ بات بھی ختم ہو جائے۔ اچھا یا یوں کہو کہ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا پھر تم قیامت میں یہ بہانہ کرو کہ یا اللہ اگر ہم پر بھی کتاب آتی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ آئی ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت پہ آئی ہے، ہم تو ان سے زیادہ فرما بردار ہوتے، ہم تو ان سے زیادہ اتباع کرتے اس کتاب کی، لیکن ہمارے پاس تو کتاب آئی کوئی نہیں، ہم کیا کرتے جی، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا تم یہ بہانے بناؤ، ہم نے یہ بہانے بھی تمہارے بند کر دیے ہیں، مورے لگا دی ہیں، قرآن بھیج دیا اور محمد عربی بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم
وہدی ورحمہ. اللہ نے فرمایا آ گیا تمہارے پاس کھلی نشانی، یعنی کیا؟ قرآن. اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے. اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ایک تیسری جگہ قرآن اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن اتارا ہے شفاء لما فی الصدور. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے قرآن جو اتارا ہے یہ تو بیماریوں کا علاج ہے. کیا مانا؟ سب سے بڑی بیماری شرک ہے. شرک کو بھگانا ہے تو قرآن پڑھو. سب سے بڑی بیماری شرک ہے، کفر ہے، شرک جلی ہے، شرک خفی ہے. اس کے بعد کی بیماریاں غیبت ہے. اس کے بعد کی بیماریاں جو ہے دلوں کے اندر حسد ہے، حقد ہے، بغض ہے، تکبر. ہدایت ہے. حتیٰ کہ انسان تو انسان جب جنوں نے قرآن سنا میرے مدنی کی زبان سے تو کیا کہا تھا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کی زبان سے سنی تھی یا محمد مدنی کی زبان سے سنی ہے. اور وہ کتاب کیا کہتا ہے قرآن؟ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم، جو حق کی طرف ہدایت کرنے والی، صراط مستقیم دکھلانے والی، جنت میں پہنچانے والی. اسی لیے تیسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ جب جن آئے اور قرآن سنا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. کہ اے لوگو ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو ایسا عجیب کلام ہے، معنی کے اعتبار سے عجیب، الفاظ کے اعتبار سے عجیب، تراکیب کے اعتبار سے عجیب، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے عجیب، موجزے کے اعتبار سے عجیب، اثر کے اعتبار سے عجیب. کہ قرآن میں ایسا اثر ہے کہ پتھر بھی سنے تو پانی بن جائے. قرآن میں ایسا اثر ہے کہ کافر بھی سنے تو مسلمان ہو جائے. قرآن میں ایسا اثر ہے کہ حضرت عمر قتل کے لیے آئے غلام بن جائے. قرآن میں ایسا اثر ہے کہ جو بت پرست کرنے والے تھے، جو کعبے میں بتوں کو رکھتے تھے، وہ سب سے بڑے موحد بن گئے. قرآن میں ایسا اثر ہے جو اپنی بیٹیوں کے قاتل تھے وہ لوگوں کی بیٹیوں کے رکھوالے بن گئے. اس لیے انہوں نے کہا قرآن عجب ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ. اور چوتھی جگہ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن کیا ہے؟ سب سے بہتر رستے کی ہدایت کرنے والا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو جی ہمارے پاس تو کتاب آئی نہیں. جناب ہمارے اوپر اگر کتاب اترتی تو ہم تو بڑے فرما بردار ہوتے. ہم تو جناب یہود و نصارہ سے زیادہ بڑھ کے اتباع کرتے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمیں قرآن آیا نہیں، ہمیں کتاب ملی. فرمایا نہیں، فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ. تمہارے رب کی طرف سے آ گئی کھلی دلیل اور آ گئی ہدایت و رحمت. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، یہ ترہیب ہے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی قرآن آنے کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے قرآن کی آیات کو نہ مانے، میرے قرآن کی تکذیب کرے، میرے قرآن کی آیات کو جھٹلائے. وصدف عنہا، اور لوگوں کو بھی روکے، خود بھی نہیں مانتا اوروں کو بھی روکتا ہے. اور اس لیے فرماتے ہیں سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. اللہ نے فرمایا پھر ہم عذاب دیں گے، جزا دیں گے، سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے قرآن سے روکنے والے ہیں. اور سزا کیسی؟ سوء العذاب، بہت برا عذاب. کیوں کہ انہوں نے میرے قرآن سے لوگوں کو روکا ہے.
یہ سارے باتیں کیوں کی گئی ہیں میرے بھائی؟ اب ذرا توجہ کریں اور غور کریں اللہ کے قرآن میں۔ اللہ نے یہ واقعات کیوں سنائے؟ تاکہ قیامت میں تم بھی یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں قرآن نہیں ملا، تم بھی یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں قرآن کا حکم نہیں پہنچا، تم بھی یہ نہ کہہ سکو کہ میرا اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تاکہ کسی کا عذر باقی نہ رہے، اللہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ حجت تمام نہ ہو جائے۔ اب جناب غور کریں، اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایمان سے کہو کہیں ہم تو تکذیب نہیں کر رہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ توحید پہ عمل کرو یا کہتا ہے شرک کرو؟ نہیں، آپ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے نا، اس کے اندر تو کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں کہ جناب یہ فلاں جماعت ہے فلاں، نا۔ ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ قرآن ہمیں توحید کا سبق سکھاتا ہے یا قرآن ہمیں قبروں پہ سجدے کا اور قبروں پہ چڑھاوے کا اور قبروں پہ اعتکاف کا اور قبروں پہ منت کا اور قبروں پہ غلاف ڈالنے کا حکم دیتا ہے؟ ایک سیدھی بات بتاؤ اللہ کے قرآن میں، چھوڑ دو اس بات کو جی آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، تبلیغ والے ہیں، ساوی پگڑی والے ہیں یا پیلی پگڑی اور نیلی پگڑی اور کالی ٹوپی والے، ان باتوں کو چھوڑ دیں، آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اور دعا کرو اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے اور اسلام پہ موت عطا فرمائے۔ ایمان سے کہو قرآن کے 30 پارے پڑھ لو الف سے لے کر والناس تک، اللہ نے قرآن کی کسی آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ میرے مدنی کے ماننے والے، حضور کی شریعت پہ چلنے والے جو ہیں وہ جا کے قبروں پہ منت مانے؟ اللہ نے حکم قرآن میں دیا ہے کہ جو چیز اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر کی طرف نسبت کر دی جائے وہ حلال ہے یا حرام؟ ہاں جی حرام ہے۔ تو پھر ہم جو 11ویں کھا رہے ہیں یہ تو سیدھی نسبت پیران پیر کی 11ویں ہے، اللہ کی تو نہیں ہے نا۔ ٹھنڈے دل سے بالکل ان جھگڑوں میں نہ پڑا کریں، او جی چھوڑو جی یہ تو وہابی ہیں، او جی چھوڑو جناب یہ تو بستر بند پارٹی ہے، او چھوڑو جناب یہ تو اہل حدیث ہے نا، یہ تو اماموں کو بھی نہیں مانتے۔ نہیں، ان باتوں کو چھوڑیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کا قرآن کس پہ اترا ہے؟ کہہ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پہ اترا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حضور سے دین سیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، کہہ دو رضوان اللہ علیہم اجمعین، ٹھیک ہے بات یہ، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں نا۔ اچھا، میرے پاک نبی نے اپنی 65 سال کی زندگی میں اور نبوت ملنے کے بعد 23 سال کی زندگی میں ایک دن اپنے ابا ابراہیم یا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے نام پہ منت مانی؟ بالکل ٹھنڈے دل سے سوچ لو، کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں جا کے غور کر لو، گھر میں بیٹھ کے سوچ لو، کسی کے چکر میں نہ ہو، اللہ کا قرآن سامنے رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ دیکھو جی اگر قبروں پہ جانا اور قبروں پہ غلاف چڑھانا اور قبروں پہ جا کے جھکنا، سجدہ کرنا، قبر والے سے مانگنا یا قبر والے کو واسطہ وسیلہ بنانا یہ اگر دین تھا تو حضور کے سامنے بھی تو انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ اور پھر اس میں بھی نہ جائیں، چلو آپ کہیں جی وہ پرانی بات ہے، ہمیں کیا پتا کس نبی کی قبر کدھر ہے یا کدھر نہیں، لیکن میرے حضور کے روضے یا مزار میں بھی کوئی شک ہے نہ؟ حضور کے روضہ مبارک کا جو انکار کرے مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، اب حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، ان سب کے سامنے حضور کا مزار مبارک ہے کہ نہیں؟ ایک دن کے لیے ٹھنڈے دل سے ثابت کریں کہ کسی ایک صحابی نے حضور کے مزار مبارک میں سجدہ کیا، حضور کے مزار مبارک کے باہر کھڑے ہو کے طواف کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پہ آ کے نظر مانی، حضور کے مزار مبارک پہ آ کے کوئی جانور ذبح کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ آ کے کبھی اگر بتیاں اور جناب بتیاں جلا کے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے جناب بنتی کی ہے، درخواست کی ہے، ایک صحابی سے ثابت کر دیں ہم تو صحابہ کے غلام ہیں، ہمیں تو جو ادنے سے ادنا صحابی مل جائے نا اس کی جوتیاں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ جنت کا تاج ہے۔ اور پھر دیکھیں صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر ہے، یہ کتنے بڑے لوگ ہیں، ان کی شان کو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یعنی یہ اتنے بڑے عظیم لوگ ہیں، عظیم مقام ہے کہ جن کے بارے میں میرے مدنی پاک نے کہا کہ میرے بعد اگر کسی نے دامن پکڑنا ہے تو ابو بکر عمر کا پکڑ لو۔ اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ اگر کسی صحابی نے حضرت صدیق کے مزار پہ، حضرت عمر کے مزار پہ، حضرت عثمان کے مزار پہ، حضرت علی کی مزار پہ کوئی جھنڈا لگایا، اچھا، اور اصحاب رسول اور اہل بیت نبی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم نے تو حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ سنا ہے نا، یہ بات ہے نا کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی، آپ کے خاندان کے 72 افراد شہید ہو گئے، ہم نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں نا، لیکن جو دیکھنے والے موجود تھے انہوں نے بھی کبھی جھنڈا نکالا، جو دیکھنے والے موجود ہیں انہوں نے بھی کبھی تعزیہ نکالا، جو دیکھنے والے موجود ہیں انہوں نے بھی کبھی دلدل شریف نکالا، جو دیکھنے والے موجود ہیں انہوں نے بھی کبھی حضرت جعفر کے کونڈے پکا کے کھلائے لوگوں کو۔ تو اگر یہ مسئلہ صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آیا، اہل بیت کو بھی سمجھ نہیں آیا، تو پھر یہ قرآن پر ایمان ہے یا قرآن کی تکذیب ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو، گھر میں جا کے تفکر کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ، بالکل دماغ سے نکال دو پارٹیاں بازی، ہر چیز کو نکال کے باہر ڈال دو، صرف قرآن سامنے رکھ لو کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا حکم دیتا۔ حضور کے زمانے میں جو کافر نعرے لگاتے تھے، لات، عزا، حبل، ان نعروں کو میرے مدنی نے ختم کیا یا اجازت دی؟ ہاں جی، ختم کیا۔ کون سا نعرہ سکھایا؟ اللہ اکبر۔ اچھا، صحابہ حضور کے زمانے میں جنگ لڑنے جاتے تھے کہ نہیں؟ ہاں جی، جاتے تھے۔ حضور مدینے میں تھے، حیات تھے، تو ایک صحابی نے کسی جنگ میں یا رسول اللہ نعرہ لگایا ہے تو دکھا دیں۔ ایک صحابی نے، ایک، صرف ایک آدمی نے، ہزاروں نے نہیں۔ یا نبی اللہ، اگر نہیں لگایا تو پھر ٹھنڈے دل سے سمجھ لو کہ غیر کو ندا کرنا شرک ہے۔ ہم کہیں محبت کے راستے میں شرک میں تو مبتلا نہیں ہو گئے، نام محبت کا ہے اور کر شرک رہے ہیں۔ اور پھر کہنا جی محبت سے پکارتے ہیں تو محبت میں اللہم صلی علی محمد بھی تو کہہ سکتے ہو، محبت میں پکارتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی تو پڑھ سکتے ہو، محبت میں پکارتے ہو تو اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی تو پڑھ سکتے ہو، محبت میں پکارتے ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تو پڑھ سکتے ہو۔ محبت صرف حرف ندا میں کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ باقی نہ درود میں ہے نہ باقی قرآن میں ہے، صرف یا کہنے سے محبت پوری ہوتی ہے اور یا نہ کہو تو وہابی بن جاتا ہے بندہ۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہر مسجد کے ممبر و محراب پہ بھی لکھ دینا کہ یا اللہ اور مقابلے پہ یا رسول اللہ، یا اللہ اور یا محمد۔ اور جب تم نے یہ شرک کیا نا تو دوسری برادری آگے بڑھ گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نبی کو پکارتے ہم علی کو پکارتے، آؤ کرو مقابلہ۔ اگر تم نبی کو نہ پکارتے تو وہ بھی جرأت نہ کرتے علی کو پکارنے۔ جب مسئلہ دماغ میں بیٹھ جاتا کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا کفر ہے تو وہ حضرت علی کی جرأت کیسے کرتے؟
جب اللہ کے بعد نبی تک ہم آ گئے، علی تک وہ پہنچ گئے، اب اس کے بعد جو زمانہ دور گزرتا گیا انہوں نے کہا یار علی بھی دور ہے، نبی بھی دور ہے، پیران پیر قریب ہے، اس کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا یار پیران پیر بھی تو آخر دیکھو بغداد میں ہے نا، ہم اپنے شہباز قلندر کو کیوں نہ پکاریں، یہ ساتھ اپنے ساتھ سویا ہوا ہے سندھ میں، پہنچے گا بھی جلدی، ان کو تو پھر بھی آنے میں وقت لگے گا نا۔ انہوں نے کہا بھی ہم یا غوث اعظم یا دستگیر یا معین الدین، ہم جو انڈیا والے پکارے سندھ پاکستان والوں کو آنے جانے میں ویزا ملے نہ ملے مرشد کو، تو ہم یہاں معین الدین کو کیوں نہ پکار لیں جو اپنے گھر میں ہے؟ یہ شرک ہے جس میں امت مبتلا ہو گئی ہے۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ ماننے کا معنی یہ ہے کہ خدا کو خدا مانو، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانو، علی مرتضیٰ کو مرتضیٰ مانو، اولیاء کو اولیاء مانو، شہداء کو شہداء مانو۔ ہر کسی کا درجہ ہے، اس درجے سے آگے نکلو گے یا نیچے گرو گے تو پھر جہنم ہے۔ اللہ نے سب کے مراتب رکھے ہیں، توحید کا مقام اپنا ہے۔ میرے مدنی مصطفیٰ سیدنا محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، اپنا مقام ہے۔ صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے، صدیقین و شہداء کا اپنا مقام ہے، اولیاء اللہ کا اپنا مقام ہے۔ اگر ان کے مرتبے میں آگے بڑھو گے تو شرک میں پڑھو گے، نیچے بڑھو گے تو گستاخی میں پڑھو۔ ہر کسی کو اپنے اپنے مقام پہ رکھو، اسی کا نام دین ہے۔ آتُ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، کیا معنی؟ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، باپ کے ساتھ بھی محبت ہے، بیٹے کے ساتھ بھی محبت ہے، لیکن باپ کا اپنا مقام ہے، بیٹے کا اپنا مقام۔ محبت تو بندے کو بیوی کے ساتھ بھی ہے اور محبت ماں اور بہن کے ساتھ بھی ہے، لیکن سب کا اپنا مقام ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر ان مراتب کا فرق نہ سیکھو گے تو پھر زندگی بن جاؤ گے، پھر جہنم میں گر جاؤ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے قرآن کی جو تکذیب کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کو ہم برے سے برا عذاب چکھائیں گے۔ اور وہ عذاب کیوں ہوگا کہ میرے قرآن کی تکذیب کی اور لوگوں کو بھی روکتے رہے کہ تم بھی قرآن پہ نہ چلو۔ صرف قرآن اسی لیے آیا ہے کہ قرآن کو چوما جائے، قرآن اسی لیے آیا ہے کہ قرآن کو سینے سے لگایا جائے، قرآن اسی لیے آیا ہے تاکوں میں سجایا جائے، قرآن اسی لیے آیا ہے پانی میں گھول گھول کے پلایا جائے لیکن عمل نہ کیا جائے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن تو نہیں اتارا تھا۔ اس لیے اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں محمد مدنی کی غلامی میں زندہ رکھیں، اور جب موت آئے تو حضور کی غلامی میں موت عطا فرمائیں، اور زبان پہ کلمہ شہادت جاری فرما دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کیا کرو مسلمانوں، امت مصطفیٰ پہ بڑا مشکل وقت پڑا۔ تم تو اپنے کھانے پینے میں مست ہو نا، تمہیں کیا ہے بھائی؟ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، کار پہ بیٹھتے ہو ماشاءاللہ، صبح اٹھ کے ماشاءاللہ ہالینڈ کی مرغی اور پولینڈ کے انڈے کھاتے ہو۔ تمہیں کیا ہے جناب؟ تم بپسی کے بغیر نوالا ہضم نہیں کر سکتے ہو۔ تمہیں کیا ہے؟ تمہارے سامنے چیز کے مختلف آئٹم اور نمونے بڑے ہوتے ہیں، تمہیں تو برگر اور سینڈوچ کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتے ہیں، تمہیں کیا ہے؟ لیکن سوچو کہ امت کو کیا ہو رہا ہے، چاروں طرف نظر ڈالو، ہر جگہ مسلمان کا خون بہہ رہا ہے۔ تم اسی دن رہو گے جس دن تمہارے بیٹے کی لاش آئے گی۔ جو مر رہے ہیں وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں۔ پوری دنیا کا کفر مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، وہ سرخ ہے یا سیاہ ہے، وہ سفید ہے یا گورا ہے، ان سب کا دشمن ایک ہے، اسلام۔ جہاں مسلمان کا مسئلہ آئے کفر منظم ہے، اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان ہر
آدمی اپنے خول میں پڑا ہوا ہے، اپنے گھر بچانے کی فکر میں ہے، اپنے کمانے کی فکر میں ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے بندے جب عذاب آتا ہے تو پھر کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، جب آگ لگتی ہے تو اس میں سبز لکڑیاں بھی ساتھ جل جاتی ہیں۔ پھر یہ نہیں آگ پوچھتی نہیں ہے کہ یہ سوکھی لکڑی ہے یا گیلی لکڑی ہے۔ جب اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جہاں جہاں کسی کفر نے حملہ کیا، ایمان سے کہو، انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے یا بریلویوں کی مسجد؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ جناب یہ مدرسہ کس کا ہے، کون سی پارٹی کا ہے؟ اس لیے امت پہ بڑا وقت پڑا ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہو، اللہ کے کعبے میں ہو، مدینہ منورہ میں ہو، عمرے پہ ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اسلامی ملکوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں کفر کی الغار سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر کے فتنے سے بچا لے۔ اور تم نہیں سوچ رہے ہو یہ انٹرنیٹ ہے، یہ ڈش ہے، یہ جناب یہ جو جدید الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ دجال کا فتنہ بھی پتہ نہیں اس کا مقابلہ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ مولوی مکی بیچارہ کیا کرے گا؟ 100 آدمی کو درس سنا دے گا، 200 آدمی کو تقریر سنا دے گا۔ ہم سفر کرتے ہیں 12 گھنٹے، 18 گھنٹے کے سفر کے بعد جائیں گے، 2000 آدمی کو تقریر سنا کے آ جائیں گے۔ وہ ایسے ہیں کہ بٹن پہ ہاتھ رکھو اور 5 کروڑ آدمی ایک وقت بیٹھ کے ایک اریاں فلم دیکھ رہا ہے، اس کو کون سمجھائے؟ اور دشمن کی تخطیط دیکھو کہ عین جب صبح کی نماز کی اذان اور تہجد کی اذان اور فجر کی اذان ہوتی ہے، اسی وقت ڈش پہ ویڈیو پرنٹ چلتا ہے۔ عین جب تمہارے جمعہ کا وقت آتا ہے، اسی وقت یہودی جو ہے یہ گندی فلمیں دکھاتے ہیں تاکہ 2 حملے ہوں، ایک ادھر سے کٹے اور ایک ادھر تباہ ہو۔ اور یہ ایسی بیماری بن گئی ہے، ایسی بیماری بن گئی ہے کہ 60 سال 70 سال کے بوڑھے جو ہے نا جی، انٹرنیٹ سے 12 گھنٹے نہیں اٹھتے، 12 گھنٹے بیٹھے این کے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب، دیکھ رہے ہیں، دیکھ کیا رہے ہیں؟ ننگی عورتیں۔ یہ اتنا بڑا عذاب ہے، دعا کرو اس عذاب سے بچنے کا حل کیا ہے کہ گھر میں قرآن رکھو۔ اس شیطان کے بھگانے کا علاج کیا ہے کہ گھر میں ہر وقت قرآن کے ٹیپ چلاؤ، قرآن کے کیسٹ چلاؤ، علماء کی تقریروں کے کیسٹ چلاؤ۔ اگر تمہارے بچوں کو ویڈیو کی بیماری پڑ گئی ہے تو ان کو اچھی ویڈیو کی علماء کی درس اور دین اور قرآن اور سیرت سناؤ تاکہ کسی طرح ان میں انقلاب آئے۔ یاد رکھو ہمیشہ ہر چیز کا علاج جو ہے نا جی، اب دشمن کے پاس بندوق ہو اور تم ڈنڈا کندھے پہ رکھ کے آ جاؤ جی، دیکھتے ہیں وہ تو وہیں سے کھڑے بندوق مار کے چلے، ڈنڈا کیا کرے گا تمہارا؟ انہی ہتھیاروں سے مقابلہ کرنا پڑے گا جو دشمن کے پاس ہے، جو میڈیا دشمن کے پاس ہے۔ اب مسلمانوں کو بیدار ہونا پڑے گا، اگر نہیں جاؤ گے تو مٹ جاؤ گے اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں کوئی تمہارا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ نہ کہو گے جی ہم خوش ہیں، تم خوش ہیں، کتنے خوش ہو؟ اس وقت دنیا میں 1 ارب 25 کروڑ مسلمان ہے، 1 ارب 25 کروڑ، اس کا 1% کتنا بنے گا؟ کوئی ہے حساب کرنے والا؟ ہم تو بھی نالائق ہیں، حساب ہمیں آتا نہیں، ہم مفت میں کھانے والے ہوتے ہیں نا مولوی، حساب کیسے یاد ہے؟ کبھی کما کے کھایا ہو تو ہمیں بھی حساب آئے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، 1 ارب 25 کروڑ کا 1% نکالو یار، کوئی بھی پڑھا لکھا دے، کتنا بنے گا؟ ہاں جی، 1.25 کروڑ بنے گا۔ 1 ارب سے 1% نکالو، کتنا بنے گا؟ 1 کروڑ، اور 25 کروڑ سے 25 لاکھ، ٹھیک کہہ رہا ہے نا، 1.25 کروڑ۔ تو ہر سال حج پہ کتنا حاجی آتے ہیں؟ تو اگر 1% بھی مسلمان آئے تو کتنا آنا چاہیے؟ 1.25 کروڑ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ؟ تو کتنا ہم اسلام کی طرف راغب ہیں۔ اچھا، 1% آدمی اگر روز کی نماز پڑھے تو 1.25 کروڑ آدمی مسجدوں میں ہونا چاہیے نا۔ ٹھنڈے دل سے غور کرو، سوچو ذرا، گھر میں بیٹھ کے غور کرو، فکر کرو کہ ہمیں لڑانے والے مسئلے نہیں آتے جو مولویوں نے آج کل شروع کیے ہوئے ہیں نا۔ اللہ پاک ہمیں فتنے سے بچائے۔ اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے کہ توڑنے کی ضرورت ہے؟
اس وقت امت کو ملانے کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں فروئی مسائل میں ٹکرے کھلاؤ گے، اب بازو کتنے کھولو گے اور ٹانگیں کتنی کھولو گے. ٹھنڈے دل سے غور کرو میرا بھائی، ٹھنڈے دل سے، کہ اگر ہمارے ایک شہر میں 10,000 کی آبادی ہے تو وہاں فلم دیکھنے والوں کو بھی گن لو اور مسجد میں جانے والوں کو بھی گن لو اور اندازہ لگا لو کہ کتنا پرسنٹیج مسلمانوں کی ہے. ٹھنڈے دل سے آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جتنے لوگوں کا بینک سے کاروبار ہے اور جتنے لوگوں کا کاروبار نہیں ہے، ذرا دیکھ لیں کہ کتنے لوگ سود والے اداروں کی لعنت میں مبتلا ہیں اور کتنے بچے ہوئے ہیں. ٹھنڈے دل. ہمارے ملک میں غریب آدمی کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی. یعنی ہمارے دیہاتی، ہم خود دیہاتی ہیں، کیا ہم تو، آپ تو شہری ہوں گے، ہم تو دیہاتی جنگلی لوگ ہیں، تو ہمارے لوگوں کی غذا کیا ہوتی تھی؟ لسی یا گڑ کی اتنی روٹی لے لی اور روٹی توڑ کے کھا لی یا بسل توڑ کے کھا لیا. وہ بھی غریب کو نہیں ملتا. لیکن مسلمان صرف برگر کھانے والا جو ہے، ایک شہر میں شام تک کتنے کا برگر بکتا ہے؟ کبھی غور کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو. بسنت کا میلہ ہندوؤں کا میلہ ہے، تمہاری ایک شہر میں پتنگ اڑانے پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے غور کرو. اچھا، ایک آدمی اگر 1 ریال کی سگریٹ روز پیتا ہو اور ایک ملک کی آبادی ہے 12 کروڑ، تو کتنے کی سگریٹ روز پی گیا؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں. آپ جو چائے نوش جان فرماتے ہیں، ایک دن میں ایک گھر میں 1 روپے کی بھی چائے خرچ ہوتی ہو تو 25 کروڑ مسلمان 25 کروڑ کی چائے تو روز کی پی گیا. کیونکہ ایک پیالی پینے والے تو نہیں ہے نا، آپ تو ماشاءاللہ گیلن کے حساب سے پیتے ہیں نا، تو اس لیے اوسط لگا لیتے ہیں ہم بندوں پر 1 پیالی کی. یہاں تو سارا دن چائے چلتی ہے نا ماشاءاللہ. ٹھنڈے دل سے ذرا غور کر لیں. آپ صرف جب سے اس ملک میں آئے ہیں، جس دن سے آپ آئے، آپ کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 5 سال، صرف بپسی کا حساب کر رہے ہیں آپ نے کتنے کی پی ہے؟ اچھا، آپ 12 سال میں آئے، صرف ٹیلی فون بل اٹھا کے پچھلے طرح جمع کر کے 12 سال کے دیکھ لیں اور پھر جمع کریں کہ کتنے پیسے آپ نے باتوں میں خرچ کیے ہیں کہ صاحب میں بول رہا ہوں، بول رہے ہوتے کوئی انقلاب آ گیا ہے. 2 منٹ کی بات کرو، السلام علیکم خیریت ہے، تم خیریت ہے، السلام علیکم، ختم. گھنٹہ بحث ہو رہی ہے کس بات کی؟ اگر یہ پیسہ تم اس یتیم کو دے دو جو بھوکا مر رہا ہے، اس غریب کو دے دو جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، تو اس کو ہندو بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو عیسائی بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہارے مسلمانوں کے بچے جو ہیں نا جی، ابھی جو کچھ بوسنیہ ہرسک میں ہوا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، لاکھوں بچے مسلمان دودھ پینے والے بچے کافر اٹھا کے لے گئے ہیں اور رحم بھی کیا ہے کہ تمہارے بچوں کو ہم پال رہے ہیں، اب جب وہ بڑے ہوں گے وہ کافر بنیں گے کہ مسلمان بنیں گے؟ تم کتنے بچوں کو اٹھا کے لے آئے ہو؟ ہاں، تم نے اغوا کیا ہوگا بچوں کو، تم نے دہشت گردی کی ہوگی، لیکن کتنے بچوں کو اٹھا کے لے آئے ہو کہ ہم ان کو پالیں؟ یار مسلمانوں کے بچے ہیں، خدا کرے کل مسلمان تو رہیں. نہیں، سوچ ہی نہیں. دعا کرو اللہ سوچ دے. اگر امام کے ساتھ ہم نے ظہر و عصر کی رکعت میں جب ہم ملے 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، جب 2 رکعتوں میں کھڑے ہوں گے آپ بالکل فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں، یوں سمجھے نا جو رکعتیں رہ گئی ہیں وہی پڑھنا ہے. اگر طواف شروع کریں ہم تو حجر اسود کی طرف کھڑے ہو کر کعبے کی طرف سینہ کریں گے، بالکل سینہ کر کے، کیونکہ بوسہ جو دو گے تو کیسے دو گے بھئی؟ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے نا، تو بوسہ الٹا ہو کے دے سکتے ہو؟ سینہ کرو گے تو بوسہ دو گے نا، اسی کے قائم مقام اشارہ ہے. سینہ کرو گے تو اشارہ کرو گے، ایک سیدھی سی بات ہے. اتنا تو کامن سینس ہے نا کہ ہم جو اشارہ کرتے ہیں یہ بوسے کے قائم مقام ہے. شروع کریں گے یا ختم کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. کسی نے مجھے کہا ہے کہ سورت الاحزاب کو قرآن سے الگ کر یعنی قرآن سے پھاڑ لو. مجھے یہ نہیں سمجھ آیا.
یعنی کاپی بنا کر، کاپی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اچھا کاپی، فوٹو کاپی، اور لکھ لو سورۃ الاحزاب، یا سورۃ الاحزاب کا فوٹو بنا کر اپنے گھر میں رکھو، ٹھیک، کوئی بات نہیں، تو آپ کی بہن کا رشتہ اللہ اچھا دے گا۔ ہاں سورۃ الاحزاب پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ سورۃ الاحزاب گھر میں رکھنے سے رشتہ آئے گا تو پورا قرآن جو رکھا ہوا وہ تو بھاگ جائے گا نہ، ٹھنڈے رہے نہیں۔ سورۃ الاحزاب قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے جب سارا قرآن گھر میں رکھا تو بہت رشتے ہیں، 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 بہت رشتے ہیں،